آج پھر صبح سویرے مجھے اپنے مٹی کے برتن اپنے نازک اور بوڑھے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے گلی گلی محلے محلے پھرنا تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میری بوڑھی ہڈیاں اس قابل نہیں ہیں، لیکن اس عمر میں مجھے محنت مزدوری کرنی پڑ رہی ہے۔ میرے چہرے کی جھریاں میری عمر کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ میں ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، ساری زندگی میں نے کبھی محنت مزدوری نہیں کی تھی، لیکن اب زندگی کے آخری پہر میں مجھے سر توڑ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ اس پیٹ کی خاطر مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ میں محنت سے نہیں کتراتی تھی، مگر میں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے تھک چکی تھی۔ میں اپنے اوپر آنے والی مصیبت کے ساتھ لڑتے لڑتے اب ہار ماننے لگی تھی۔ میں صبح سویرے اپنی مٹی کی پیالیاں تھیلے میں ڈالتی اور انہیں احتیاط سے اپنے کمزور کندھوں پر لاد کر بیچنے نکل جاتی۔ مجھ غریب اور بوڑھی عورت پر باہر کے لوگوں کو تو ترس آتا تھا، لیکن میرے اپنے گھر والوں کو میری حالت پر بالکل ترس نہیں آتا تھا۔ میرے گھر والے مجھ پر ایسے ظلم ڈھاتے دکھائی دیتے کہ مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا۔ میں اکثر بیٹھی سوچا کرتی کہ کاش میں نے اپنے رب سے بیٹوں کے لیے دعا نہ مانگی ہوتی۔ کاش میں اگر اللہ سے بیٹی مانگتی تو شاید آج میرے ان حالات میں وہ میرا سہارا بنتی، شاید وہ مجھے آسرا دیتی۔ میں 4 بیٹوں کے باوجود بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ مجھے اپنی ایک وقت کی روٹی کے لیے میلوں پیدل چلنا پڑتا۔ میں سارا دن چلتے چلتے تھک جاتی۔ میرے دل پر بنے چھالے میرے پاؤں سے ظاہر ہونے لگتے۔ جس عمر میں ایک ماں سکون کی زندگی گزارتی ہے اور اپنے اولاد سے اپنی خدمت کرواتی ہے، اس عمر میں اپنی اولاد کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میرا کام مٹی کی پیالیاں خرید کر لانا اور ان کو طرح طرح کے رنگوں سے سجانا ہوتا۔ اس طرح رنگوں سے سجی ہوئی پیالیاں بہت دلکش نظر آتی اور لوگ رنگوں کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ مانوس ہوتے۔ کئی دفعہ تو میری پیالیاں ہاتھوں ہاتھ بک جایا کرتی اور کئی دفعہ نہ جانے کس کی نظر لگ جاتی کہ میں سارا دن در بدر پھرتی رہتی، مگر میری 1 روپے کی بھی کمائی نہیں ہوتی تھی۔ جس دن مجھے 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا، اس دن میں گھر جاتے ہوئے بہت خوفزدہ ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں خالی ہاتھ گھر گئی تو میری بہویں اور میرے بیٹے میرا جینا محال کر دیں گے۔ اس وجہ سے میری حد درجے کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں جتنا سامان تھیلے میں ڈال کر لے جاؤں، میں اتنا سامان ہی بیچ کر گھر واپس لوٹوں۔ میں اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ میرے شوہر کے ساتھ گزرے ہوئے دن مجھے بہت یاد آیا کرتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت عروج دیکھا تھا۔ شاید یہ ایک آزمائش تھی اور میں اپنے دل و جان سے اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک صبح میں اپنی پیالیاں گلی کے کونے پر سجائے بیٹھی تھی اور انہیں رنگ برنگے رنگوں سے سجا رہی تھی۔ میں نے پیالیوں کو رنگتے ہوئے خشک کرنے کے لیے رکھا اور باقی کا سامان لینے کے لیے اندر چلی گئی۔ دھوپ اتنی تیز تھی کہ میری ساری پیالیاں خشک ہو چکی تھی۔ جہاں مجھے پیالیاں دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی، وہیں مجھے یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ اب مجھے اس کڑکتی دھوپ میں پیالیاں اٹھائے پھرنا تھا۔ میں نے اپنے خستہ حال دوپٹے کے ساتھ اپنے چہرے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنا تھیلا لیا اور آواز لگاتی پیالیاں بیچنے کے لیے نکل گئی۔ کافی دور تک میں پیالیاں بیچنے کی آواز لگاتی رہی، لیکن میرے سامنے کوئی گاہک بھی نہیں آیا تھا۔ میں پریشان تھی، اتنی شدت کی گرمی میں 1 پیالی بھی نہیں بکی تھی اور گرمی کی وجہ سے میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میں چلتی چلتی ایک سنسان سڑک پر نکل گئی۔ اس سنسان سڑک کے قریب لگے درخت کے ساتھ جو ہی میں ٹیک لگا کر بیٹھی تو مجھے دور تک کوئی گاہک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کچھ دیر سانس لینے کے لیے سائیدار درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھی میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے بیٹوں کو میرا کچھ احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس سب کا صلہ ان کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچ کر دہل جاتی۔ جب مجھے یہ نظر آتا کہ میرے ساتھ کیے سلوک کی سزا انہیں کیا ملے گی تو میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگتا اور میری آنکھیں خون کے آنسو رونے لگتی۔ میں فوراً سے اپنے پروردگار کو یاد کرتی اور ان کی بخشش کے لیے دعا کرتی۔ میں جانتی تھی کہ ماں کا درجہ کیا ہے اور ماں کو تکلیف دینے والی اولاد کے لیے کیا سزا ہے۔ جب میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی تو میں رو پڑتی اور ان کے لیے دعا گو رہتی۔ میں یہی سب سوچتی ہوئی درخت کے نیچے بیٹھی تھی کہ اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔ موسم اچانک تبدیل ہو گیا تھا۔ مجھے موسم کی طرف دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔
شدید گرمی نے اپنا زور توڑ دیا تھا، ہر طرف ٹھنڈی ہوا کی لہریں چلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم بہت خوشگوار ہو گیا۔ تبھی اچانک سے تیز خوشبو چاروں اور پھیل گئی۔ غور کرنے پر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ خوشبو سڑک کے گرد لگے ہوئے درختوں کے قریب سے آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر غور کیا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کچھ دیر درخت کے سائے تلے ہی آرام کرنا بہتر سمجھا۔ میرا نام آسیہ ہے اور میں سیالکوٹ کے ایک نواحی گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 22 سال تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ شادی کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ سیالکوٹ شہر میں آ کر رہنے لگی۔ جہاں میں رہتی تھی یہ ایک محلہ تھا۔ یہاں کے لوگ احساس کرنے والے اور پیار محبت کرنے والے تھے۔ مجھے شہر آ کر کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی غیر جگہ پر آ کر رہنے لگی ہوں۔ میرے شوہر بھی میرا بہت احساس کرنے والے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ میرے شوہر مٹی کے برتنوں کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے کارخانے میں مٹی کے برتن بناتے اور دور دراز سے لوگ اس برتن کو خرید کر لے جایا کرتے۔ شروع سے ہی ان کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ گھر کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا تھا۔ میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی اور ہنسی خوشی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ میرے شوہر کو بیٹیاں بہت پسند تھیں اور وہ اکثر مجھے کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی اولاد دے تو ہمیں بیٹی سے نوازے۔ پر میں ہمیشہ اپنے شوہر سے کہتی کہ نہیں، اللہ جب بھی مجھے اولاد دے تو مجھے بیٹے سے نوازے۔ میرے شوہر میری بات سنتے تو مسکرا دیتے اور مجھ سے کہنے لگتے کہ تم ہمیشہ بیٹے کی ہی دعا کرتی ہو، ایسا لگتا ہے کہ تمہیں بیٹیاں پسند نہیں ہیں۔ میں ان کی بات سنتی اور مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیتی کہ بیٹیاں مجھے بہت پسند ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں بیٹا ہی پیدا ہو تاکہ وہ کل کو آپ کا بازو بن سکے اور ہمارا سہارا بن سکے۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر مجھ سے کہتے کہ سکھ نصیبوں سے ملتا ہے، اگر اچھی بیٹیاں مل جائیں تو وہ بھی ماں باپ کا سہارا بن جاتی ہیں، اور کہیں تو بیٹے ہونے کے باوجود بھی میں نے کئی ماں باپ کو رلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ان کی باتیں سنتی تو مجھے اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بیٹے تو ماں باپ کا سہارا ہوتے ہیں اور اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو تڑپتا دیکھ سکتا ہے؟ ہماری اکثر اس بات کو لے کر بحث ہوتی رہتی۔ شادی کے 1 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں دن رات جائے نماز بچھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا کرنی ہے تو بیٹے سے نوازنا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ میری یہ دعا سن کر میرے شوہر مجھ پر غصہ ہو جاتے اور مجھ سے کہتے کہ تم بیٹی لینے سے اس طرح کیوں گھبراتی ہو؟ میں اپنی اماں کی ایک کہاوت انہیں سنایا کرتی۔ میری اماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹیاں رات رات بھر اٹھ کر نہیں کھاتی، بس بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں بھی بیٹی کے نصیب سے ڈرتی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد کئی ایسے واقعات دیکھے تھے جہاں بیٹیاں بہت ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میں ان کے ماں باپ کو تڑپتا ہوا دیکھ کر اس وقت سے ڈر جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے بیٹوں سے نوازے، مجھے بیٹی عطا نہ کرے۔ میرے ڈر خوف سارے اپنی جگہ سچ تھے، مگر میرے شوہر کو میری یہ دعا بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ ہمیشہ اچھا سوچا کرو اور اچھی دعا کیا کرو، اللہ تمہیں بیٹوں سے نواز دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے برے ہوتے ہیں، مگر بیٹیاں ہر مشکل وقت میں اپنے ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں، چاہے وہ خود کس قدر مشکل دور سے کیوں نہ گزر رہی ہوں، لیکن وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ جبکہ بیٹے خود غرضی پر اتر آتے ہیں۔ بیٹے ہمیشہ شادی کے بعد بدل جاتے ہیں۔ ان کا ڈر خوف بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھا، مگر مجھے بھی اولاد کی شکل میں بیٹے کی ہی چاہت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی کے ڈبے بانٹے۔ بیٹے کے آنے کی خوشی میں میرے پاؤں تو زمین پر ہی نہیں ٹکتے تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے شوہر مجھے خوش دیکھ کر بے حد خوش ہوتے تھے۔ میں ان سے پوچھتی کہ کیا آپ کو بیٹے کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ تو وہ مجھے جواب دیتے کہ یہ کیسی بات کر رہی ہو، یہ میری اولاد ہے، بیٹی ہو یا بیٹا، ماں باپ کے لیے تو دونوں ہی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مجھے اپنا بیٹا بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنی کہ ایک بیٹی عزیز ہوتی ہے۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک نیک بیٹی سے نوازے، تاکہ آنے والے وقتوں میں اگر میں تمہارا ساتھ نہیں نبھا سکا
تو مجھے یہ تسلی ہو کہ تمہارے پاس ایک احساس کرنے والی، محبت کرنے والی بیٹی موجود ہے۔ نہ جانے میرے شوہر بیٹوں کو لے کر اس قدر کیوں خوفزدہ رہتے۔ میرے بارہا پوچھنے پر بھی انہوں نے کبھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ بیٹوں کو لے کر اس قدر کیوں ڈرے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ایک بہت گہرا راز اپنے سینے میں دبائے ہوئے تھے، اور اسی راز کو سوچتے ہوئے وہ ہمیشہ خوفزدہ ہو جاتے۔ اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت ڈال دی۔ میرا بیٹا اپنا نصیبوں کا رزق ساتھ لے کر آیا تھا۔ ایک بیٹے کے بعد اللہ نے پھر مجھے 3 اور بیٹوں سے نوازا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے میں 4 بیٹوں کی ماں بن گئی۔ مجھے اپنے اوپر بہت خوشی محسوس ہوتی۔ میں اتراتی تھی یہ سوچ کر کہ مجھے سب اللہ نے بیٹے ہی دیے۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی، مگر میرے شوہر بیٹوں کے ساتھ خوش نہیں تھے۔ وہ مجھے اس طرح خوش نظر نہیں آتے تھے جس طرح بیٹے پا کر میں خوش تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتے کہ ان کی تربیت اب ایسی کرنا کہ آنے والے وقتوں میں یہ کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ پہنچا سکیں اور نہ ہی کبھی اپنے ماں باپ کے لیے غلط سوچ رکھ سکیں۔ میں اپنے شوہر کی باتوں سے یہ محسوس کرتی تھی کہ جیسے وہ مجھے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی تربیت مشکل ہوتی ہے۔ بیٹوں کی تربیت میں اگر ذرا سے بھی کوتاہی ہو جائے تو آنے والی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور بعض بیٹوں کی وجہ سے تو ماں باپ کا بڑھاپا ذلیل و رسوا ہو کر گزرتا ہے۔ اپنے شوہر کی ایسی باتیں سن کر میں اکثر خوفزدہ ہو جاتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اے اللہ، تو نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے، ان کو نیکی کی ہدایت بھی دینا اور ان کے دل میں ماں باپ کی محبت بھی پیدا کرنا۔ میں نے بہت محبت اور اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میرے بیٹے بہت سلجھے ہوئے تھے۔ پورے خاندان میں میرے بیٹوں کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہر کوئی میرے بیٹوں سے پیار محبت سے پیش آتا کیونکہ میرے بیٹے اخلاق کے بہت اچھے تھے۔ میں نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا کہ یہ آسیہ کے بیٹے ہیں۔ اسلم نے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ ان کی اچھی تربیت کے لیے ان کی تعلیم بہت ضروری تھی۔ اسلم نے 4 بیٹوں کو قریب ہی ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سب پڑھائی میں بہت اچھے تھے، ہمیشہ اول نمبر پر آتے۔ مجھے اپنے بیٹوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اسکول تو کیا، گلی محلے والے بھی میرے بچوں سے بہت خوش تھے۔ ان کی تحمل مزاجی اور اچھے اخلاق کی مثالیں دی جاتی۔ 4 بیٹوں کے بعد اسلم ایک دن اداس بیٹھے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کاش ایک بیٹی بھی ہوتی۔ میں حیران ہو کر اسلم کا منہ دیکھنے لگی اور ہنستے ہوئے ان سے کہنے لگی کہ آپ کو ابھی بھی بیٹی کی خواہش ہے؟ وہ اداس منہ بناتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ 4 بچے اسلم سے بات کرتے ذرا ڈرا کرتے تھے کیونکہ اسلم نے اپنا تھوڑا ڈر خوف بچوں پر بنا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کر لیا کرتے تھے۔ انہیں اپنی ابا سے کوئی بات منوانی ہوتی تو میرے ذریعے وہ ابا تک بات پہنچایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسلم بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے، بس اسلم کہتے تھے کہ ان کی تربیت بہت مشکل ہے۔ اگر ان کی تربیت میں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی تو ساری زندگی میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ آج بھی اسلم بچوں کی طرف دیکھ کر ایک گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تبھی میرے دل کو ایک کھینچ سی لگی۔ میں نے تڑپتے ہوئے اسلم سے پوچھا کہ آج مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ مجھے بتائیں آپ بیٹوں سے اس قدر بدظن کیوں ہیں؟ آپ کو بیٹے کیوں نہیں پسند؟ اسلم مجھے کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، میں بیٹوں سے بدظن کیوں ہوں گا؟ بس مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری تھوڑی سی ڈھیل ان کو بدتمیز اور کمظرف نہ بنا دے۔ میں نے اسلم سے کہا کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بیٹوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ کا خون نہیں ہے۔ اسلم نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے کہا کہ تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے کیسے کیسے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ بیٹوں کے ہاتھوں مجبور کیسے کیسے ماں باپ میں نے گلیوں میں رلتے ہوئے دیکھے۔ اسلم مجھے اپنے دل کا وہ راز بیان کرنے لگے۔ اسلم نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ اسلم کی پرورش اس کے چچا نے کی تھی۔ چچا کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اسلم نے بتایا کہ میں اپنے چچا کے گھر رہنے لگا تھا۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے اپنے کام کاروبار میں الجھتے چلے گئے۔ میں اپنے کام کے سلسلے میں شہر آ کر رہنے لگا۔ میں نے چچا اور چچی سے بہت دفعہ کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ آ کر رہیں، کیونکہ میں ان کے حالات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا۔
मगर चची अपना घर बार नहीं छोड़ना चाहती थी। असलम बताने लगे कि चचा और चची ज़िंदगी में इस मोड़ पर पहुंच गए थे कि जब उन्हें सबसे ज़्यादा अपने बेटे के सहारों की ज़रूरत थी, लेकिन उनके बेटों ने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि सोचकर दिल दहल जाता था। चचा ने 2 बेटों के होते हुए भी रुल कर ज़िंदगी गुजारी थी। कोई एक वक्त की रोटी तक नहीं खिला सकता था। इतने कमाने वाली औलाद पर माँ बाप बोझ बनने लगे। असलम ने बताया कि उनके चचा और चची को 4 दिन से एक कमरे में बंद करके उन्हें भूखा रखा गया, और ये सब कुछ उनके बेटों और उनकी बीवियों की करामात थी। 4 दिन बाद मेरे बीमार चचा और चची इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनके जिस्म में कीड़े रेंगते नजर आ रहे थे। इस मंजर ने मुझे हिला कर रख दिया। तब मैंने अपने दिल में ये बात ठान ली कि अल्लाह ताला बेटी से ज़रूर नवाजे, क्योंकि चचा की बेटी चाहे अपने घर में कैसी भी थी, लेकिन वो अपने माँ बाप की खैर खबर रखती थी। वो हर मुश्किल वक्त में माँ बाप का साथ देती। बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं। बेटियाँ अपने माँ बाप का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती। लेकिन असलम ने अपने चचा को जिन हालात से गुजरते देखा था, उनको सोचते हुए असलम खौफज़दा रहते। ये सारा किस्सा सुनाते हुए असलम आंसू के साथ ज़ारो कतार रो रहे थे। असलम के आंसू पानी की तरह बहते नजर आ रहे थे। असलम की बात सुनकर एक दफ़ा तो मेरा दिल भी दहल कर रह गया। मैंने असलम के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी और उनसे कहा कि आप ऐसा मत सोचें, औलाद सारी एक जैसी नहीं होती। अगर चचा के बेटे ऐसे कमज़र्फ निकले हैं तो लाजिम नहीं है कि हमारे बेटे भी इस तरह निकलें। ये तो सब तरबियत का असर होता है। असलम मेरी बात टोकते हुए कहने लगे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरी चची ने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं की थी? मेरी चची अपने मुंह का नवाला तक अपनी औलाद के लिए बचा कर रखती थी। जिन हालात में उन्होंने बच्चों को पाला था, उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखा था, उन हालात में शायद ही कोई अपनी औलाद को पालता होगा। असलम को उस वाक़े ने तोड़ कर रख दिया था। अब तो मुझे भी असलम की बातें सोचकर डर लगने लगा। मैं हर वक्त बच्चों को अच्छी नसीहत करती रहती। अब मैं अपने बच्चों के मामले में बिल्कुल लापरवाही से काम नहीं लेती थी। मैं उनकी हर हरकत, हर काम पर नज़र रखती। मैं ऐसा इसलिए करती थी ताकि मैं उनके बारे में हर बात जान सकूं। जहां मुझे उनमें थोड़ी सी कमी नज़र आए तो मैं उनको समझा सकूं। हर माँ अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करती है। मैंने अपनी औलाद को ऐसे ही बहुत मोहब्बत से पाला था। बच्चे बड़े हुए, एक एक करके सब अपने कामकाज पर लग गए। अब असलम को सुकून का सांस आने लगा था, क्योंकि बच्चे जो कमा कर लाते थे वो असलम की हथेली पर ला कर रखते थे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने मुझे ऐसी औलाद से नवाजा था जो अपने माँ बाप की खिदमत गुजार थी। असलम अक्सर बैठे सोचते तो मुझसे कहते कि शायद मेरी सोच अपनी औलाद के लिए गलत थी। मेरी औलाद इतनी ताबेदार निकलेगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। असलम मेरा हाथ थामते हुए मुझसे कहते कि ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। आज अगर हमारी औलाद हमें पूछती है तो ये सब हमारी मेहनत है। अगर तुम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत ना देती तो बहुत से मामलात को हल करना मुश्किल हो जाता। असलम कहने लगे, तरबियत के साथ साथ हमारी किस्मत भी अच्छी है कि हमारी औलाद हमें पूछने वाली है। बाज़ लोग तरबियत करते अपनी जान तक हलकान कर देते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी ना होने की वजह से उनकी औलादें उन्हें एक नवाला तक रोटी का देकर राज़ी नहीं होती। अब असलम अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा राज़ी नज़र आते। बच्चों ने भी खिदमत की कोई हद नहीं छोड़ी थी। खुशियों भरी ज़िंदगी में हम लोग शायद ये भूल गए थे कि आजमाइशें भी अच्छे लोगों पर आती हैं। असलम का एक्सीडेंट होने की वजह से असलम का कारोबार छूट गया। असलम की दोनों टांगें एक एक्सीडेंट में नाकारा हो गई थी। डॉक्टर के मुताबिक असलम अब कभी भी चल फिर नहीं सकते थे। एक्सीडेंट ने उनकी टांगों से चलने की सलाहियत भी ख़त्म कर दी थी। अब असलम मोहताजी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मैं सारा दिन शोहर की खिदमत करती और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होने देती थी कि वह अपाहिज हो गए। मैंने अपने बच्चों से भी यही उम्मीद रखी थी कि वह अपने बाप की वैसे ही खिदमत करें जैसे बचपन से लेकर अब तक उन्होंने अपने बच्चों को पाला था। कुछ अरसा तो बच्चे बाप की हर तकलीफ़ को महसूस करते, मगर फिर न जाने आहिस्ता आहिस्ता उनको क्या होता चला गया। सबके सब एक से बढ़कर एक रवैया इख्तियार करने लगे। मैं जब अपने बच्चों का ऐसा रवैया देखती तो मुझे असलम की वो बातें याद आती और मैं सिसकियाँ लेकर रोती। मैं असलम के ऊपर किसी बात को जाहिर नहीं करती थी। बच्चे हर वक्त बाप के बारे में उल्टी सीधी बातें करते दिखाई देते। जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती तो मेरे बेटे मुझे भी झाड़ कर रखते थे और कहते कि आप क्या समझती हैं कि पैसा दरख्तों पर लगा होता है?
ہم جیسے محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں، آپ ابا کے علاج پر پانی کی طرح بہا دیتی ہیں۔ وہ کہتے کہ بتائیں ہمیں، اب ابا اس عمر میں چل کر کیا کریں گے؟ ان کی جتنی زندگی رہ گئی ہے انہیں بستر پر گزارنے دیں، آپ انہیں دوائیاں دے کر ہمارا خرچہ کروا دیتی ہیں، ہم کتنی محنت سے کما کر لاتے ہیں، کیا آپ کو اس بات کا احساس بھی ہے؟ اپنے بیٹوں کی ایسی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں اس وقت کو یاد کرتی جب ان کا باپ پسینے سے شرابور ان کے لیے کھلونے اور کھانے پینے کا سامان لے کر گھر آیا کرتا تھا۔ وہ وقت یہ لوگ بھول گئے تھے جب ان کا باپ ان کی اچھی پرورش کے لیے دن رات ایک کر کے کما رہا تھا۔ آج ان کو 4 پیسے اپنے باپ کے علاج پر لگانے پڑے تو یہ لوگ ناک ناک آنے لگے تھے۔ میں اسلم سے ان کے بدلے ہوئے رویے کا ذکر نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اسلم اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ اپنی محتاجی کو لے کر پہلے ہی بہت زیادہ ذہنی اذیت میں تھے، اوپر سے اگر میں بچوں کی حرکتیں بھی ان پر ظاہر کر دیتی تو اسلم تو جیتے جی مر جاتے۔ ایسا بھی بالکل نہیں تھا کہ اسلم میرا مرجھایا ہوا چہرہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے اسلم سے ہر بات کو چھپا کر رکھا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ حقیقت سے واقف تھے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ کتنی دیر ان باتوں پر پردہ ڈال سکتی تھی؟ آخر کار ایک نہ ایک دن اس راز سے تو پردہ اٹھنا ہی تھا، کیونکہ اسلم کی میڈیسن کا خرچہ بہت زیادہ تھا، اور میں نہ تو کماتی تھی اور نہ ہی کوئی محنت مزدوری کرتی تھی۔ میں نے تو ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری تھی۔ اسلم کے نکاح میں آنے کے بعد میں نے کبھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اسلم نے میرے سکون کا اور میری ہر چیز کا بہت خیال رکھا۔ اب میں اسلم کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں راتوں میں تکیے کے اندر منہ دے کر اسلم کی باتیں یاد کر کے رویا کرتی۔ اسلم سچ کہتے تھے کہ ان حالات میں بیٹوں کی بجائے کسی بیٹی کا ہونا ضروری تھا۔ میں اپنے 4 بیٹوں کے بدلے ہوئے رویوں کو دیکھ کر بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ میرے 4 بیٹوں نے اپنی پسند کی شادی کی اور بیویوں کو میرے سر پر لا کر سوار کر دیا۔ اب اسلم پر یہ ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ اسلم بہت اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ ہمارا بڑھاپا اب ذلت اور رسوائی میں گزرنے والا ہے، کیونکہ میرے بیٹوں نے اپنی شادیوں میں اپنے باپ کو شامل نہیں کیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ بیٹوں کا اس طرح سے لا تعلقی دکھانا مجھے اور اسلم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ میں جب بھی اسلم کے پاس بیٹھتی تو اسلم کی آنکھوں میں آنسو بہتے دکھائی دیتے۔ میں اسلم کے آنسو صاف کرتی اور خود بھی رونے لگتی۔ میں اس وقت کو کوستی جب میں جائے نماز پر بیٹھ کر اپنے رب سے بیٹوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ پھر بھی میں اسلم کو تسلی دیتی کہ گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ کھنچا کھنچا سا رہنے لگا۔ ہماری اپنی اولاد ہی ہمارا خیال نہیں رکھتی تھی، تو باہر سے آنے والی ان کی بیویاں کیا خیال رکھتی؟ اب تو میرے بیٹوں نے اسلم کا بھی لحاظ کرنا چھوڑ دیا۔ آتے جاتے چلتے پھرتے وہ اپنے باپ کو 4 باتیں سناتے نظر آتے۔ میں اپنے شوہر کی ایسی حالت دیکھ کر بہت رویا کرتی۔ تبھی میں نے اپنے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے محلے میں اپنی ایک سہیلی سے اپنے حالات کے بارے میں ذکر کیا تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ مٹی کی پیالیاں لے کر انہیں رنگین بنا کر محلے میں بیچنا شروع کر دو۔ اس کام میں وہ میرا پورا ساتھ دینے کے لیے تیار تھی، کیونکہ وہ مٹی کی پیالیاں اپنے گھر لا کر دکانوں پر دیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہاری اتنی مدد کر سکتی ہوں کہ میں تمہیں پیالیاں فی الوقت فری میں دے دیا کروں، تم جتنی پیالیاں بیچ لیا کرو گی اس میں سے اسلم بھائی کی میڈیسن لے کر آنا۔ میں اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایسے کام کے لیے ہاں کر دی۔ اسلم اس بات سے بے خبر تھے۔ اب میں اپنی سہیلی سے صبح سویرے مٹی کی پیالیاں لے کر آتی، انہیں آ کر طرح طرح کے رنگوں میں سجاتی، پھر وہ پیالیاں اپنے کندھے پر لیے گلی گلی محلے محلے بیچنے جایا کرتی۔ اس کام سے میں اتنا تو کما لیتی تھی کہ میں شوہر کی 2 وقت کی دوائی خرید کر لایا کرتی۔ اسلم کئی دفعہ مجھ سے پوچھتے کہ تم صبح صبح کہاں جاتی ہو؟ میں آواز دے کر تھک جاتا ہوں، تم مجھے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی جاتی ہو۔ اکثر اسلم رونے لگتے اور کہتے کہ کیا تم بھی اپنے بیٹوں کی طرح مجھ سے بیزار ہو گئی ہو؟ میں اسلم کا ہاتھ تھامتے ہوئے رو پڑتی اور کہتی کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو میری زندگی ہیں، میرے جینے کا سہارا ہی ہیں۔ میرے جینے کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد آپ ہیں۔ پھر آپ ایسا کیسے سوچ لیتے ہیں کہ میں آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ میں آپ سے بیزار ہو جاؤں گی؟ بھلا کوئی اپنی سانسوں سے بھی بیزار ہوتا ہے؟ آپ میرے لیے میری سانسوں کی مانند ہیں۔
اسلم کے بار بار پوچھنے پر تھک ہار کر ایک دن میں نے اسلم کو سچائی بتا دی۔ میں نے اسلم کو بتایا کہ میں پیالیاں بیچنے کا کام کرتی ہوں، انہی پیسوں سے میں آپ کی مہینے بھر کی میڈیسن لے کر آتی ہوں۔ اسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسلم ایک گہری سانس لیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے کہ اس وقت میں مجھے تمہارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اور میں اپاہج ہو کر تمہارے اوپر بوجھ بن گیا ہوں۔ مجھے اسلم کی یہ باتیں بہت تکلیف پہنچاتی۔ میرا دل تو پہلے ہی بیٹوں کے ہاتھوں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اب مجھے اپنے شوہر کی یہ باتیں بہت تکلیف دیتی اور میں رو پڑتی اور اسلم سے کہتی کہ میرے لیے کبھی بھی ایسی بات اپنے دل میں مت لائیے گا، آپ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہیں، آپ زندہ سلامت رہیں، میرے لیے یہی سب سے بڑی خوشی ہے کہ آپ میرے سر کا تاج میرے سر پر سلامت ہے۔ آپ خود کو کیوں اکیلا سمجھتے ہیں؟ میری ہڈیوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اتنی محنت کر سکتی ہوں۔ میں ماں تھی پھر بھی اپنے بیٹوں کی طرفداری کرتے ہوئے اسلم سے کہنے لگتی کہ ہمارے بیٹوں کی اتنی نیکی کم ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہمیں مفت میں دے دیتے ہیں، وہ خود بھی اب بال بچے دار ہیں، ہم لوگوں کو ان سے کسی قسم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جب تک میری سانس میں سانس ہے میں آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گی۔ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مجھ سے کہتے کہ تم ماں ہو نا، اسی لیے ابھی بھی اپنے بیٹوں کی طرفداری کر رہی ہو۔ لاکھ بیٹے تمہارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں لیکن تم ان کے بارے میں غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالتی۔ ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، کس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو سوائے تسلی دینے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں روزانہ پیالیاں لے کر بیچنے جاتی اور چند پیسے لے کر اپنے شوہر کی دوائی خرید لاتی۔ میری بہوؤں سے یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میری بہو نے پتہ نہیں میرے بیٹوں کے کانوں میں ایسی کون سی بات ڈال دی کہ اب میرے بیٹوں کا مجھ سے مطالبہ تھا کہ میں جو کچھ کما کر لاتی ہوں ان کی ہتھیلی پر رکھوں، کیونکہ وہ 2 وقت کا کھانا جو ہمیں کھلاتے تھے اس کا معاوضہ مانگنے لگے تھے۔ میرے اوپر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی اولاد مجھے ایک دن ایسے بھی دیکھنے پر مجبور کرے گی۔ اب تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اگر میں ایک دن بھی کام پر نہ جاتی تو میں اپنے شوہر کی ایک وقت کی دوائی خرید کر نہیں لاتی۔ میں جو کچھ بھی کما کر لاتی میرے بچے مجھ سے چھین لیتے، اور اگر میں دینے سے انکار کرتی وہ تو دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیتے اور کہتے اس اپائج کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، ہمیں اس طرح کے ماں باپ نہیں چاہیے جو ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ نہ دیں۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میں نے بچے نہیں جلاد پیدا کر لیے ہیں۔ میں اکثر سوچ کر روتی کہ خون اتنے بھی سفید ہو جاتے ہیں، کیا تربیت کوئی اثر نہیں رکھتی؟ میرے آنسو میری مجبوریوں کے ساتھ بہتے مگر یہ آنسو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ میری سگی اولاد مجھ پر ترس نہیں کھاتی تھی، اب میرے اندر وہ سکت نہیں رہی تھی۔ وقت نے مجھے کمزور اور بوڑھا کر دیا تھا اور اب میں ایک عمر رسیدہ عورت تھی۔ غموں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھی بنا دیا تھا۔ اب اتنی محنت مجھ سے نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر کی خاطر ہمت نہیں ہارتی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے میں اپنے کام کو ایک دن بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ اگر ایک دن بھی میری کمائی نہ ہوتی تو میری بہویں مجھے اور میرے شوہر کو کھانا نہیں دیتی تھی، وہ میرا جینا محال کر دیتی تھی۔ اسی لیے میں چند پیسے کمانے کے لیے میلوں پیدل چلا کرتی۔ دھوپ، بارش، طوفان، کوئی بھی مجھے میرے کام سے چھٹی نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ مجھے سب نظر آتا تھا کہ اگر ایک دن بھی بہوؤں کو پیسے نہیں دیے تو میرے شوہر کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے میں ہر طرح کے موسم میں کام کرنے نکل جایا کرتی۔ آج میں بہت تھک چکی تھی، میرے پاؤں میں بڑے بڑے چھالے بن کر پھٹ چکے تھے، ایسے لگتا تھا کہ میرے دل کے زخم میرے پاؤں پر نظر آنے لگے تھے۔ بظاہر تو میں بہت ہمت دکھاتی نظر آتی لیکن میں اندر سے پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں ہمت ہارتی جا رہی تھی کیونکہ میری بوڑھی ہڈیاں اب اتنی سکت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اتنی سخت گرمی میں اتنا محنت والا کام کر سکے۔ میں نے تو کبھی ایسا وقت گزارا ہی نہیں تھا۔ اب قسمت نے مجھے ایک ایسی آزمائش ڈال رکھی تھی اور زندہ رہنے کے لیے اس آزمائش پر پورا اترنا ہی کمال تھا۔ میں تھکی ہاری جب گھر آئی تو میرے پاؤں بہت زخمی تھے، میرے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آج مجھ سے پیسے مت لو، آج میں نے اپنی اور تمہارے ابا کی دوائی لانی ہے، تمہارے ابا کی حالت بہت خراب ہے۔ میں نے آنسوں بھری آنکھوں سے اپنے بیٹے سے التجا کی۔ تبھی میرے بڑے بیٹے نے مجھ سے پیسے چھینتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کا اور آپ کے شوہر کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا،
अगर 2 वक्त का खाना चाहिए और चाहती है कि इज्जत से मिल जाए तो फिर मेरे साथ पैसों को लेकर दोबारा बहस मत कीजिएगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपके साथ बहस कर सकूं। अब वो मुझे भी झाड़ रहा था, जबकि उसका बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और अपने बाप से कहने लगा, अब्बा मुझे चंद पैसे चाहिए, बाहर ऊँट वाला आया है और मुझे ऊँट पर झूले लेने हैं। मेरे बड़े बेटे ने झट से मुझसे छीने हुए पैसे सारे के सारे अपने बेटे को देते हुए कहा कि जा मेरा बेटा ऐश कर और जितना जी चाहता है उतने ऊँट पर झूले ले, तुझे किस बात की फिक्र है, तेरा बाप तेरे पीछे खड़ा है। अपने बेटे के ये अल्फाज सुने तो मैं आंसू भरी आंखों से हैरान होकर बेटे को देखने लगी। जैसे ही उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा कि वक्त अपना आप ज़रूर दोहराता है। आज जिस औलाद के लिए तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, दुआ करो कल वो औलाद तुम्हें धुतकारे ना। मैंने अपने बेटे से कहा कि खुशकिस्मत वही इंसान होता है जिसकी औलाद बुढ़ापे में उसका साथ दे। मेरी दुआ है तुम लोगों के किए गए जुल्मों पर अल्लाह ताला नज़र न डाले और तुम लोगों को तुम्हारे किए की सज़ा न दे, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चों को किसी भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े। मेरी इतनी बात कहनी थी कि मेरी बहू ने मुझे ज़ोरदार धक्का देते हुए कहा कि तुम हमें बद्दुआ दे रही हो, तुम क्या समझती हो तुम्हारी दी गई बद्दुआ हमें लग जाएगी। मैं बुरी तरह से पीछे जा गिरी। तभी मैंने अपने खस्ता कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए कहा, बद्दुआ नहीं है, मैं तो तुम लोगों का अंजाम देखते हुए डर रही हूँ और दुआ दे रही हूँ कि अल्लाह ताला तुम लोगों की ज़्यादतियों पर नज़र न डाले। इतना कहते हुए मैं असलम के पास जाने लगी। मैं ज़ारो कतार रो रही थी। आज मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर अल्लाह ने किस गुनाह की सज़ा दी थी। जैसे ही मैं असलम के पास आई तो असलम भी रो रहे थे। वो मेरी सारी बातें सुन चुके थे और वो जान चुके थे कि उनके बेटे और बहू ने मेरे साथ कैसा सलूक किया था। असलम रोते हुए कहने लगे, आसिया मुझे माफ़ कर देना, मैं इस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। अगर हो सके तो मुझे दिल से माफ़ कर देना। मैंने अपने शौहर के आंसू साफ़ करते हुए कहा कि आप परेशान मत हो, मैं अपने अल्लाह से राज़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि यह आजमाइश और एक न एक दिन यह आजमाइश ज़रूर ख़त्म होगी। वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं और आप आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। असलम मुस्कुराते चेहरे से मुझे देख रहे थे और मुझसे कहने लगे कि हाँ, तुम्हारे यकीन पर मेरा यकीन है कि वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम दोनों एक साथ अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। आज सुबह मैं उठी तो मैंने अपनी प्यालियों को रंगों से सजाते हुए धूप में रखा ताकि उनके रंग खुश्क हो जाएं और मैं वो प्याले लेकर बेचने के लिए चली जाऊं। मैं अंदर से अपना थैला लेने गई तो जैसे ही वापस आकर देखा तो शदीद गर्मी की वजह से प्यालियां खुश्क हो चुकी थी। उनके रंग एक जगह पर ठहर चुके थे। मैंने खुशी से प्यालियां उठाते हुए थैले में रखी और बेचने के लिए घर से निकल गई। मैं सारे मोहल्ले में आवाज़ें लगाती जा रही थी, लेकिन दूर तक मुझे कोई ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर आज मुझे 1 रुपये की भी कमाई हासिल नहीं हुई। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं सोचने लगी कि अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगी तो मेरे घर वाले तो मेरा जीना हराम कर देंगे। लोगों को मुझ पर तरस आता, लेकिन मेरे घर वालों को मुझ पर किसी किस्म का कोई तरस नहीं आता। उनको तो सिर्फ अपने पैसों से गर्ज थी। उनकी लालच इस कदर बढ़ गई थी कि वो 1 रुपया भी मेरे पास न रहने देते। मैं चोरी छुपे कुछ पैसे संभाल कर असलम की दवाई खरीद लाती और उसके बाद अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लान तान करवाती। शदीद गर्मी ने मुझे पसीने से शराबूर कर दिया था। मेरा दिल घबरा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे दिल की धड़कन अभी बंद हो जाएगी। मैं सोचूं में डूबी हुई थी। एक सुनसान सड़क पर निकल गई। इस बात का मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर से बहुत दूर सुनसान सड़क पर पहुंच गई थी। गर्मी की शिद्दत की वजह से सड़क के गिर्द लगे हुए दरख्तों के पास सांस लेने के लिए जैसे ही मैं रुकी, मैंने थैला उतार कर सामने रखा और दरख्त से टेक लगाकर सांस लेने लगी। तभी अचानक से मौसम तब्दील होता दिखाई देने लगा। हर तरफ ठंडी हवा की लहरें चलने लगी। मेरा दिल खुश होने लगा कि चलो, मौसम की तब्दीली से गर्मी का जोर तो टूटा। अब मैं हिम्मत करके कुछ मोहल्ले और फिर लूँगी ताकि कुछ पैसे हासिल कर सकूँ। अभी मैं उन्हीं सोचों में डूबी थी कि अचानक मुझे तेज़ खुशबू ने आ घेरा। खुशबू इस कदर तेज़ थी कि मुझ पर मदहोशी छाने लगी। मैंने अपने इर्द गिर्द गौर किया तो दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरे इर्द गिर्द लगे दरख्तों के करीब से ये खुशबू आ रही थी।
جیسے ہی میں نے اس خوشبو کا پیچھا کرنا چاہا تو ایک زوردار چیز آ کر میرے ساتھ ٹکرائی، جس کے ٹکرانے سے میں زمین پر گر گئی اور گرتے ہی میری کچھ پیالیاں ٹوٹ گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنا تھیلا کھول کر دیکھا تو میری کافی پیالیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ میں اپنی پیالیوں کو دیکھتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے ایک انجانی سی طاقت نمودار ہونے لگی جو تیز روشنی کی شکل میں تھی۔ یہ روشنی دیکھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگی۔ اس روشنی میں ایک سفید پوش خوبصورت نوجوان لڑکا مجھے دکھائی دیا۔ میں اسے دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ وہ لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تمہارے پاس ایک مٹی کا پیالہ ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ٹکرانے کی وجہ سے میرے سارے پیالے ٹوٹ گئے۔ تو وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا، تمہارے تھیلے میں کچھ پیالیاں ابھی بھی ثابت ہیں، کیا تم مجھے ایک پیالی دو گی؟ میں نے جیسے ہی تھیلے کو کھولا تو کونے میں کچھ پیالیاں ثابت پڑی ہوئی تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے ان میں سے ایک پیالہ نکالا اور اس لڑکے کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ تمہاری قسمت کا ہی تھا۔ اس لڑکے نے میرے ہاتھوں سے پیالہ پکڑا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ میں مٹی کے پیالے میں پانی پینے کا بہت شوقین ہوں؟ میں بہت عرصے سے مٹی کے پیالے کی تلاش میں تھا، لیکن مجھے اس جیسا پیالہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ آج جب میں نے تمہیں ان پیالوں کے ساتھ یہاں بیٹھے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تم سے یہ پیالہ لے کر اس میں پانی پی کر اپنا شوق پورا کروں۔ میں پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ اس لڑکے کی باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ لڑکا حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تم اپنی پریشانی مجھ پر ظاہر کر سکتی ہو۔ میں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم ہی میری پریشانی کی وجہ ہو۔ تمہارے ٹکرانے کی وجہ سے میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ اب میں خالی ہاتھ جاؤں گی تو میرے گھر والے میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ لڑکا مسکرانے لگا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے غصے سے تھیلا باندھتے ہوئے وہاں سے اٹھنا چاہا تو اس لڑکے نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس نے جب اپنی حقیقت مجھ پر ظاہر کی تو میری روح تک کانپ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں جنات کے کنبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں کچے پیالے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے تمہارے پاس کچا پیالہ دیکھا تو انجانے میں تم سے ٹکرا گیا اور میرے ٹکرانے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہو گیا۔ اب میں ہی تمہارا نقصان بھروں گا۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں خوف زدہ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ ایک جن زادہ تھا اور مجھے اسے مدد لیتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ واقعی سچ بول رہا ہے تو کیوں نہ اسے اپنے دل کی بات، دل کے زخم بیان کروں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے اپنے بارے میں کچھ بتاتی، اس نے مجھے میرے بارے میں سب کچھ بتاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں اور اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری رضامندی ہے تو میں تمہاری ہر مشکل میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایسی طاقت رکھتے ہو اور تم اپنی جادوئی طاقت سے میرے شوہر کو اور مجھے سکون والی زندگی دے سکتے ہو تو میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ جنزاد نے میری بات سنی تو مجھ سے کہنے لگا، ایک دفعہ مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہارے گھر جا کر تمہارے تمام حالات بدل دوں گا۔ میں اپنی جادوئی طاقت سے تمہاری قسمت بدلنے آیا ہوں۔ نہ جانے مجھے اس کی باتوں پر کیوں یقین تھا۔ میں نے اسے ساتھ لے جانے پر حامی بھر لی۔ گھنٹوں کا سفر میں نے ارتضیٰ کے ساتھ منٹوں میں طے کر لیا۔ ارتضیٰ جب مجھے گھر لے کر گیا تو میرے بچے اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب مجھ سے کہنے لگے کہ تم دو ہم پر بوجھ کم تھے جو ایک اور اٹھا لائی ہو۔ میں نے کسی کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ میں ارتضیٰ کو اپنے ساتھ لے کر شوہر کے پاس لے گئی۔ اسلم ارتضیٰ کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ نیا مہمان کہاں سے لائی ہو؟ تبھی میں نے اسلم سے ارتضیٰ کی تمام حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری مدد کرنے آیا ہے۔ ارتضیٰ نے جادوئی طاقت سے اسلم کی ٹانگوں کو اس قابل بنا دیا کہ اسلم چلنے کے قابل ہو گئے تھے۔ میں ارتضیٰ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ ارتضیٰ نے میرے اوپر ایسی نیکی کی تھی کہ میں اس نیکی کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتی تھی۔ اسلم بغیر کسی سہارے کے چلنے لگے تھے۔ ارتضیٰ کی محنت رنگ لے آئی۔ کئی دن اس نے اسلم کی ٹانگوں کی مالش کی تھی۔ اس کے بعد اسلم کی ٹانگوں میں ایسی جان آئی کہ اسلم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے۔ میرے گھر والے یہ دیکھ کر حیران تھے۔ وہ بہانے سے ارتضیٰ کو گھر سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن
अपनी जादुई ताकत से हर एक का सामना इर्तिज़ा आसानी से कर लेता था। इर्तिज़ा ने मुझसे कहा कि ये घर आपका और आपके शोहर का है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस घर से धक्के देकर आपके बच्चों को निकाल सकता हूँ। मैंने इर्तिज़ा को ऐसा जुल्म करने से रोका और कहा कि नहीं, तुम हमें अपने साथ कहीं और ले चलो जहाँ सुकून की ज़िंदगी हो। मैंने इर्तिज़ा से कहा कि मैं अब अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती। असलम मेरी बात सुनकर आंखों में आंसू ले आए और इर्तिज़ा से कहने लगे कि सोचो इन बच्चों ने माँ का कितना दिल दुखाया होगा। ये माँ होने के बावजूद आज बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती। इर्तिज़ा ने कहा कि आंखें बंद करें और मेरे साथ चलें। आप मुझे अपना बेटा समझें और मुझ पर भरोसा करें। मैं इर्तिज़ा पर खुद से ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। मैंने इर्तिज़ा की बात मानते हुए उसका हाथ थामते हुए असलम को साथ ले जाकर इस घर को हमेशा के लिए चली गई थी। इर्तिज़ा ने मेरे लिए ना सिर्फ एक खूबसूरत घर का इंतज़ाम किया, बल्कि असलम के लिए एक ऐसे कारोबार का इंतखाब किया जिससे असलम घर बैठे ही लाखों रुपए कमाने लगे। देखते ही देखते हमारा बुढ़ापा जवानी में बदलता नजर आने लगा। सुकून की वजह से हमारे चेहरों पर आया हुआ बुढ़ापा जवानी में तब्दील होता जा रहा था। इर्तिज़ा की मदद से हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई थी। मैं अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह ने मुझे इर्तिज़ा जैसे जिन ज़ात से मिलवाया था। वो मेरा बेटा तो नहीं था, लेकिन वो तमाम बेटों वाले हुकूक अदा कर रहा था। दूसरी तरफ मेरे बेटे अपने किए गए जुल्मों की सज़ा भुगतते नज़र आते थे। मेरा दिल उनको देखकर खून के आंसू रोता, लेकिन उनके रवैयों ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया था। मैंने इर्तिज़ा से उनकी मदद करने को कहा। तभी असलम और इर्तिज़ा मुझे कहने लगे कि अभी नहीं, अभी उन्हें एहसास हो लेने दो। जब तक कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा ये सुधरेंगे नहीं। इर्तिज़ा ने मेरे बेटों की मदद की। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। मैं इर्तिज़ा और असलम के साथ आज एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं उसी में खुश हूँ।